اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کلام الہی سے مصرف ہونے کوہ طور پر گئے تھے تو ایک درخت سے آواز آئی تھی، وَنُودِیَ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن یَا مُوسَىٰ إِنِّی أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ، کہ اے موسیٰ میں ہوں پروردگار عالم۔ تو کیا یہ درخت کی آواز تھی یا درخت کہہ رہا تھا کہ میں اللہ ہوں؟ ہرگز نہیں، بلکہ رب کا کلام تھا، درخت اس کا مصدر۔ اس طرح ایک کوئلے آگ میں رکھا گیا، آگ نے ایسی تاثیر کی کہ کوئلے بھی آگ بن گیا۔ اب جس چیز کو یہ نگلا چھو جاوے جلا دے۔ اسی طرح ایک شخص کو جن نے چھو لیا، اب وہ جنوں کی حالت میں جو بولتا ہے کہ میرا یہ نام ہے، میں فلاں جگہ کا جن ہوں اور مجھ میں یہ طاقت ہے، کیا یہ اس آدمی کی بات ہے؟ نہیں، بلکہ زبان تو اس انسان کی ہے اور جسم تو اس کوئلے کا ہے، مگر کلام اس کا ہے جس نے اس میں صلاحیت کی۔ یہ تو مثال تھی، اب سمجھو کہ اس درجے میں قدم رکھ کر بعض عارفین ان اللہ یسبحانی ما عظم ثانی وغیرہ وغیرہ بول جاتے ہیں۔ یہ کلام ان کا نہیں ہوتا، زبان ان کی ہے، کلام کسی اور کا ہے۔ یہی فرق ہے فرعون اور حضرت منصور میں کہ فرعون نے جب کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، کافر ہوا کیونکہ وہ میں تھا اور پھر رب بنا، مگر حضرت منصور نے جب کہا انا الحق، یعنی میں حق ہوں، تب وہ اپنے انائیت فنا کر چکے تھے، توحید میں فنا ہو گئے تھے۔ مگر لطف یہ ہے کہ یہاں تو منصور نے کہا انا الحق، میں حق ہوں، واجب القتل ہوئے، مگر یہ جبت مصطفیٰ ہے کہ اپنے پر اتنا قابو رکھتے ہیں کہ ہر دم انا عبد ہی فرماتے ہیں، میں عبداللہ ہوں۔ ہاں، رب فرماتا ہے کہ اے محبوب تم فنا فی اللہ کے اس درجے میں ہو کہ تمہارا کلام اور کام سب ہمارا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجلی صفات الہی دیکھی اور بے ہوش ہو گئے۔ مصطفیٰ کی آنکھوں کی قرآن کی تجلی ذات دیکھ کر بھی معراج میں تبسم ہی فرما رہے ہیں۔ موسیٰ جہوز رفت بے یک پر توت صفات، تو عین ذات میں نگری در تبمی۔ رب تعالیٰ نے صرف اسی آیت میں یہ نہ فرمایا بلکہ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اے پیارے، جو تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ سورہ فتح ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہمارے نبی اپنے خواہش سے بولتے ہی نہیں، ان کا کلام وحی الہی ہوتی ہے۔ سورہ نجم پارہ نمبر 27۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کام، کسی کلام یا حضور کی کسی چیز کی توہین کرے وہ کافر ہے، کیونکہ یہ در پردہ رب کی توہین ہے۔ اگر کوئی شخص 100 سال تک عبادت کرتا رہے، متقی ہو، پرہیزگار ہو، مولوی ہو، پیر ہو، دیندار ہو، مگر کبھی کسی موقع پر نعلین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دے تو اس کی تمام عبادت ضبط ہو گئی اور وہ مجتہدوں کا کافر ہو گیا۔
دیکھو صفا شریف اور روح المختار وغیرہ، بلکہ دیکھو قرآن مجید، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ مولا تعالیٰ اس برگاہ کا ادب نصیب فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک و قوت ارحم الراحمین۔